بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دھمک تھوڑی جی کم کر دیو، دھمک۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ کوشش فرمایا کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر القرآن کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے اور آج سورۃ البلد کی تفسیر آپ کے سامنے جتنا ممکن ہو سکا عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا قسم ہے اس شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور فرمایا کہ آپ کے باپ ابراہیم کی قسم کہ جس کے آپ بیٹے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشکل میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود بھی پیدا فرما دیا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مال کا بڑا خرچہ کیا ہوا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ فرمایا تجھے قابو بھی کیا جا سکتا ہے، جتنا مرضی مال خرچ کر لے اس کے باوجود، اور تجھے اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی ہیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور فرمایا تمہیں ایک زبان بھی دی ہے اور دو ہونٹ بھی دیے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا کہ دو ابھرے ہوئے ظاہر اور واضح راستے ہیں جن کی طرف ہم نے تیری ہدایت بھی کی ہوئی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فرمایا کہ تو، اور یہ بڑا خاص کلام ہے کہ اس وادی میں تو کودا ہی نہیں، تو یہاں آیا ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ساتھ فرمایا وما ادراک ما العقبہ، تجھے کیا پتا کہ یہ عقبہ کیا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا عقبہ یہ ہے فک رقبۃ، کسی غلام کو آزاد کروا دینا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب مہنگائی ہو جائے تو کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ اور اس کے بعد فرمایا یتیما ذا مقربہ، جو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں یتیم ہیں ان کو کھانا کھلا دینا، ان کی مدد کر دینا۔ او مسکینا ذا متربہ، یا پھر وہ مسکین جو بیچارے چارپائی بھی شاید نہیں ہے، مٹی پر بیٹھتے ہیں، چادر بھی بچھانے کے لیے نہیں ہے، ان کی مدد کر دینا، یہ ہوتا ہے عقبہ۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، فرمایا اے انسان ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت کی وصیت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے فرمایا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان کو اس آگ میں پھینکا جائے گا کہ جس میں پھینک کر دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ تھا اس سورہ پاک کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آئیے ذرا اس کی تفسیر آپ کو عرض کروں۔ یہ بلد اس کا نام ہے، عربی کے اندر بلد شہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
جیسے لفظ مدینہ اس کا معنی شہر ہوتا ہے، تو یہ جو بلد ہوتا ہے نا، بلد، اس کا ایک معنی شہر بھی ہے اور ایک معنی اس کا ملک بھی کیا گیا، لیکن بلد والے معنی کو اکثر علماء نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک کتاب بھی ہے فتوح البلدان اس کا نام ہے، تو اس میں بھی شہروں کے فتح ہونے کے بہت سارے واقعات موجود ہیں اور بڑی زبردست کتاب ہے وہ بھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سورہ پاک کا نام ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر اللہ رب العزت نے خاص الخاص جس شہر کا ذکر کیا وہ ہے شہر مکہ۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا ہمیں اس شہر کی قسم ہے۔ تمام علماء تفسیر نے لکھا کہ اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے، چونکہ یہ سورت مکی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اے محبوب اس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ علماء تفسیر نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کی قسم اٹھائے نا، وہ جو بھی چیز ہو وہ ممتاز اور جدا ہو جاتی ہے، اس کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ اب اگر شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ شہر باقی شہروں سے ممتاز اور جدا اور فضیلت والا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی عام شہر نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کی جو قسم اٹھائی اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں مکہ ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں مسجد حرام ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس میں کوئی اور ہے، فرمایا اس لیے اٹھائی کہ اے میرے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ اس مکے کی اگر اتنی فضیلت ہے، برکت ہے، تو یہ محبوب تیری وجہ سے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو دو چیزیں یہاں پر واضح ہو گئی کہ جس کی قسم اللہ اٹھائے وہ چیز بڑی برکت اور فضیلت والی ہوتی ہے، اور شہر مکہ کی قسم کھڑی تو یہ برکت والا ہو گیا۔ لیکن اس کی قسم اٹھائی کیوں؟ وجہ اور سبب کیا تھا؟ وہ وجہ اور سبب تیرے اور میرے نبی کی ذات اقدس تھی کہ اے محبوب آپ اس میں رہتے ہیں۔ اب آپ اس میں رہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی شہر مکہ میں ہوئے تھے، اور پھر تقریباً 53 سال تک نبی پاک علیہ السلام شہر مکہ ہی میں رہے تھے، اور آپ کو مکے سے بڑا پیار تھا۔ جب کافروں نے عجیب ماحول بنا دیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، تو یہ روایات صحیحہ میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھا اور کہا کہ اے کعبے تو بھی مجھے بڑا پیارا ہے، اے شہر مکہ تو بھی مجھے بڑا پیارا ہے، اگر یہ کافر تنگ نہ کرتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ آپ کو شہر مکہ سے اتنا پیار تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جو شہر مکہ ہے اس کے اندر جو فضائل و برکات تھی ان کا بھی اظہار فرمایا۔ اب وہ کیا فضائل و برکات ہیں؟ یہ شہر مکہ وہ ہے جس کے اندر بندہ شکار نہیں کر سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، قتل و غارت نہیں کر سکتا، بالخصوص جب احرام میں ہو تو مکھی نہیں مار سکتا، جوں نہیں مار سکتا، گھاس نہیں کاٹ سکتا، درخت کی چھنگائی نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اسی واسطے اس کو اگر سورہ والتین کی تفسیر آپ کو یاد ہو تو اس میں یہ کہا گیا تھا جب والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا یہ امن والا شہر ہے، یہ اتنا امن والا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہت امن والا شہر ہے، کیوں کہ اس میں اللہ کا گھر ہے، اور دوسری بات سب سے بڑی کہ اللہ کے پیارے حبیب جب دنیا میں پیدا ہوئے تو وہ اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور اس آیت کے اندر اس سورہ پاک کی ابتدا میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتا دوں، یہاں پر پہلی آیت میں ہے لا اقسم بہذا البلد، فرمایا کہ ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی، یہ میں نے تفسیری ترجمہ کیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا بہذا البلد، اس شہر کی، میں محبوب میں مکے کی قسم نہیں اٹھاتا، اور آگے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پر اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس میں آپ جو رہ رہے ہیں۔ اس کا ایک یہ معنی بنتا ہے، اور اس معنی میں زیادہ لطف ہے۔ میں نے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا حبیب شہر مکہ کی قسم میں نے اس لیے اٹھائی ہے کہ اس میں آپ رہتے ہیں، اور اگر لفظوں کو دیکھا جائے تو ان کے اندر تو اور حسن ہے، اور محبوب ہم نے اس شہر کی قسم نہیں اٹھانی تھی، اٹھائی اس لیے ہے کہ اس میں آپ جو رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہیں سے علماء نے ایک اور بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہی معنی لیا جائے کہ حضور ہیں اس شہر میں
تو پھر اس شہر کی قسم ہے. تو فرمایا اور شہر میں بھی تو حضور رہے ہیں، جیسے مکے میں ہیں تو مدینے میں بھی ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے، جب تک حضور مکہ میں رہے تھے تو یہ مکہ کی قسم تھی، اور جب مدینے میں آ گیا تو مدینے کی قسم ہے. توجہ ہے نا؟ چونکہ یہاں لفظ مکہ تو ہے نہیں، لفظ بلد ہے، تو بلد کا معنی وہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی، اور بلد مراد کون سا لینا ہے کہ جہاں حضور ہوں. جب مکہ میں تھے تو مکہ مراد تھا، جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ مراد ہے. آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان فرمایا. لیکن لگے ہاتھوں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. یہ ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب سن لیجئے. آپ اس کا جواب سن لیجئے. پہلا اس کا جواب یہ ہے، اور یہ عشق اور محبت کے معیار اور ترازو پہ تلا ہوا ہے، جب تک حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے چلے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا. کیا بات ہے؟ توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی؟ کیا خوبصورت جواب ہے. جب تک مکہ میں تھے تو مکہ افضل، اور جب مدینہ چلے گئے تو، کیونکہ شہر کی فضیلت تو حضور کی وجہ سے تھی، تو جب آپ چلے گئے تو فضیلت بھی منتقل ہوگی. ایک اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے. اور دوسرا یہ ہے، اس بات کو تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیجئے گا. ایک ہے شہر مکہ اور ایک ہے شہر مدینہ. اگر ان دو شہروں کو دیکھا جائے کہ ان دو شہروں میں افضل کون ہے، تو بطور شہر کے مکہ افضل ہے. یہ یاد رکھ لیں، بطور شہر کے مکہ افضل ہے. ہاں، جب تک مکے میں حضور تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے. لیکن اگر صرف شہر کو دیکھا جائے، حضور کی ذات کو پیچھے کر کے، اب پیچھے کرنا نہیں، یہ جملہ بھی غلط ہے. حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ صرف شہروں کو دیکھا جائے تو پھر مکہ افضل ہے. کیوں؟ کہ اس میں وہ گھر ہے جس کو رب نے اپنا گھر کہا ہوا ہے. یہ بھی علماء نے یہ دوسرا قول لکھا ہے. اور تیسرا قول اور مزیدار قول، وہ کہتے ہیں کہ مکہ شہروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مکہ افضل ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جہاں حضور ہیں تو پھر مدینہ افضل ہے. دوسری بات فرماتے ہیں، اگر زمین کا حصہ دیکھا جائے کہ کون سا حصہ وہ سب سے افضل ہے، تو فرماتے ہیں جہاں پر میرے مصطفیٰ کا اس وقت روضہ ہے، جہاں حضور تشریف فرما ہیں، جس زمین کے ساتھ حضور کا جسم لگا ہوا ہے، یہ جگہ مکے سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، آسمانوں سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ جنت سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، چونکہ مصطفیٰ کا جسم وہاں لگا ہوا ہے. بس توجہ ہے بھی صاحب حضرات کی؟ یہ تین باتیں تھی. اس بات کو بھی آپ سمجھ لیجئے. آسان بات یہ ہے، جب تک حضور مکے میں تھے تو آواز کمزوروں والی ہے، اور جب مدینے چلے گئے تو اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. باقی بھی جو اقوال تھے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. اب تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. فرمایا ووالد وما ولد. فرمایا یہ بھی میں نے تفسیری ترجمہ کیا تھا، آپ کے باپ ابراہیم کی قسم، یہ تفسیری ترجمہ ہے. جبکہ یہاں لفظوں کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ اب سنیے گا، یہ آپ کو سنتے ہی لطف آ جائے گا. ووالد وما ولد. فرمایا اس باپ کی قسم اے محمد جس کا بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس باپ کی قسم کہ جس کا بیٹا تیرے جیسا ہے، اس باپ کی قسم جس کے آپ بیٹے ہیں، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی قسم اٹھائی گئی. لیکن یہاں بھی علماء نے 4 اقوال بیان فرمائے ہیں. 3 تفسیروں میں ہیں اور بہت ساری تفسیروں میں ہیں، اور ایک کو تھوڑا کم علماء نے لکھا، لیکن آپ سماعت فرما لیجئے. نمبر 1 فرما سب سے پہلے اس والد سے مراد کون ہے؟ ولد سے مراد تو حضور ہیں، اور والد سے مراد فرما ابراہیم علیہ السلام، جن کی نسل پاک میں سے حضور اکرم علیہ السلام پیدا ہوئے. اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا تو یہی دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ مجھے وہ رسول عطا فرما، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
جو کہ تیریاں آیات پڑھے گا، لوگوں کو ستھرا کرے گا، پاک کرے گا۔ مطلب اس کا پتہ کیا بنتا تھا؟ کعبہ میں نے بنا لیا ہے، اگر اجرت دینی ہے تو محمد میری نسل میں پیدا فرما دے۔ یہ آپ دعا فرما رہے تھے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، جب آپ یہ دعا کر رہے تھے تو اس وقت آپ ایک پتھر کے اوپر تھے، اس پتھر کے اوپر آپ کے قدموں کے نشان لگ گئے، اور آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ میں ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر کے اوپر آپ کھڑے تھے، سمجھ آئی؟ آج تک وہ نشان باقی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ توجہ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے محبوب پاک سے فرمایا تھا خانہ کعبے کے اندر جتنے بت ہیں ان بتوں سب کے سب کو نکال دیا جائے، یہاں ان کی کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جب بات آئی اس پتھر کی تو فرمایا اس پتھر کو کچھ نہیں کہنا۔ اب سوچنے کی بات ہے، وہ بت بھی پتھر تھے اور یہ بھی پتھر تھا، ان کو نکال دیا اور وہ 360 تھے اور اس کو باقی رکھ لیا، ان کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ یہ مقام ابراہیم، یہ پتھر، اس کے پاس اپنے رب کو سجدہ کرو۔ یار سوچنے کی بات ہے، وہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر، وہ بھی کعبے میں، یہ بھی کعبے میں، ان کو نکال دیا، ان کو سجدہ ناجائز ہو گیا، اس کو بیچ میں رکھا اور سجدہ جائز ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان پتھروں کی نسبت کافروں کے ساتھ تھی، اس پتھر کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اس لیے نکال دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے نا، نسبت یہ بڑا کمال دیتی ہے، یہ بڑی فضیلت دیتی ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہمارے پاس ایک چادر ہے، یہ 100 150 200 یا 300 کا کپڑا آیا ہوگا، اس کو کوئی بھی نہیں چومے گا، لیکن اگر اس کو دھو کے خوشبو لگا کے ہم قرآن کے اوپر چڑھا دیں تو سب سے پہلے اسے چوما جائے گا، بعد کے اندر قرآن کو چومیں گے۔ بھائی وجہ پہلے نسبت میرے ساتھ تھی تو کہنے چومنا سی، ہوں نسبت دو جانا دے سردار دے نال ہو گئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نسبتوں کا فائدہ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے اس پتھر کو خانہ ہے کعبہ کے اندر رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ جو آخر الزمان نبی ہے وہ میری نسل میں پیدا فرما دے، بس کعبے کی یہی میں اجرت مانگ رہا ہوں۔ کیا میں یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں سے کر سکتا ہوں جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں؟ اب کئی ایسے بیوقوف قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا، بالخصوص وہ ہمارے نبی کے بارے میں کلمہ بھی پڑھتے ہیں بدبخت اور مانتے بھی نہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، مجھے یہ بتاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بتایا تھا کہ آخر الزمان نبی ہے، وہ اتنی شانوں والا ہے، جس کی نسل میں پیدا ہوا بڑی فضیلت ہے؟ ان کو کس نے بتایا تھا کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں؟ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا علم ہے تو جو سب کا امام ہے اس محمد مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ بات سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ کمال والی بات ہے یار۔ اس کا مطلب ہے اللہ اپنے نبیوں کو علم عطا کرتا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی حضور اکرم علیہ السلام تو تشریف لائے نہیں تھے، اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ بعض علماء نے 4,500 سال لکھا ہے۔ صدقے جاواں فران سیٹاں نے تو کئی چوپ شاہ بنے بیٹھے ہو، اور 4,500 سال تو ان کو نہیں سمجھے میں کیا ہے؟ تقریباً بعض علماء نے یہ تصریح فرمائی، او یارا اتنا سال پہلے حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کہ کسی محمد نے آنا ہے۔ کمال والی بات ہے یار، ان کو علم ہے تو ہمارے حبیب کو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ سوچو اللہ کے نبیوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ تو یہاں پہلا معنی ہے ووالدن، فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی قسم، ولد جس کے آپ بیٹے ہیں یعنی جس کی نسل میں سے ہیں۔ دوسرا معنی، اس والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ فرمایا ہمیں آدم علیہ السلام کی قسم، جس کی اولاد تو ساری ہے، پر آدم کی قسم بھی اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس کی اولاد میں محمد جیسا بیٹا ہے۔ اب یہ دوسرا معنی ہے اس کا۔ پہلا معنی تھا کہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور ولد سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ والد سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور بیٹے سے مراد حضور کی ذات ہے، کہ آدم کے بیٹے بہت ہیں
پر جیسے مدینے والے ہیں ویسا کوئی اور نہیں. اور اس کا تیسرا معنی بھی سماعت فرمائیں, اور یہ علماء نے لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ تفسیر روح البیان اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر یہ معنی لکھا ہوا ہے جو عرض کر رہا ہوں. فرمایا والد سے مراد خود حضور کی ذات ہے, والد سے مراد حضور ہیں, اور ولد سے مراد حضور کی ساری امت ہے. سمجھ آئی؟ یعنی یہ معنی مراد لیا گیا ہے. فرمایا محبوب یہ ساری امت یہ تیری اولاد کی مثل ہے اور تو ان کے باپ کی مثل ہے. ہمیں تیری بھی قسم ہے, تیری امت کی بھی قسم ہے. ایک معنی یہ ہے یہاں پر. اللہ اکبر. اور سنیے, یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ معنی, میں نے پہلے تو کہا یہ علماء تفسیر نے لکھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے 21واں پارہ 22واں پارہ آپ پڑھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21ویں کے اینڈ میں اور 22ویں کے شروع کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج پاک کے متعلق بہت سارے احکامات موجود ہیں. اور وہاں پر میرے رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اب ترجمہ سنیے گا, ترجمہ سنیے گا. فرمایا لوگو یہ جو نبی ہے نا, نبی آقا کریم کی جانب اشارہ ہے. فرمایا یہ ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہمارے جو نبی ہیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. کسی بھی مکتبہ فکر کا مولوی بیٹھا مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتا دے کیا ترجمہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, فرمایا یہ تمہاری جانوں سے بھی. بعض کہتے ہیں اس سے مراد افضل ہے, تو میں نے کہا افضل بھی ہے تو پھر بھی تو تم نہیں نہ مانتے. اگر افضل بھی ہے تو افضل بھی تو مان لو. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ایمان والو یہ جو نبی ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور اگلی بات کہی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, فرمایا اس نبی کی جو بیویاں ہیں ایمان والو وہ تمہاری مائیں ہیں. تو سنو نا, جب ہمارے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو جو نبی ہیں پھر وہ کیا لگے, کیا لگے؟ اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ ایک یہاں تفسیر یہ بھی ہے کہ والد سے مراد حضور ہیں اور ولد سے مراد حضور کی امت ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں انا لکم مثل ابیکم, فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے والد کی مثل ہوں. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. میں تمہارے لیے تمہاری والد کی مثل ہوں, یہ حضور نے خود فرمایا ہے. اور یہاں پر یہ یاد رہے حضور کی جو زوجائیں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں. روحانی طور پر اس کا حکم بھی یاد رکھ لیں. اور حضور جو ہمارے والد ہیں وہ بھی روحانی طور پر ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا, اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو یہ تین معنی ہو گئے. پہلے معنی میں ابراہیم علیہ السلام والد تھے, دوسرے میں آدم علیہ السلام, تیسرے میں خود حضور علیہ السلام. اب چوتھا معنی بھی مراد لیجئے, یہ بالکل ظاہری معنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ووالد وما ولد, اس باپ کی قسم اے محمد جس کے آپ بیٹے ہیں. تو بتاؤ پھر حضور کے والد کی قسم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ چوتھا معنی یہ ہے کہ یہ قسم ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کی اٹھائی جا رہی ہے. میرے بیٹے بیٹھ جاؤ, او بہ جا سونے, بہ جا خدا دا نا ہی یار. کیا یار آپ کو عادت ہے پیچھے سے آگے بھاگنے کی؟ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھا کرو. یہ صفیں پھلانگ کے آگے آنے کی اجازت نہیں ہے. میں بارہا مرتبہ روک چکا ہوں. حدیث شریف میں ہے جو جمعے والی, یہ جمعے کا لفظ بھی موجود ہے, جو صفیں پھلانگتا ہوا آگے آئے پیچھے بہ جا جتنے تن جگہ مل گئی, یا ٹائم نہ لا. تو جو صفیں پھلانگتا ہوا آگے آئے قیامت والے دن اس کو جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا اور اس کے اوپر سے بندے گزر کے جنت میں جائیں گے. تو خدا دا نام منو, جتنے جگہ ملتی اتنے بہ جاؤ. میں بجدی ہو اگے میں کو چاول بنتا بیٹھا, آواز سے تمہیں پڑھتی پئی ہے پر بہ کے تو سنو نا. یا میرا چند ٹائم نہ لا, اے 2 گھنٹے پہلے آؤندے نہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ بولیے ذرا پیار سے سبحان اللہ محبت کے ساتھ. ایک مرتبہ ہی مسئلہ سن لیا کریں, بار بار نہ مجھے کہنے کی زحمت دیا کریں, ٹھیک ہے؟ اور اس بال نو میں 2 باری پہلو بھی آگ چکے, آج مڑ تیسری باری کہندا پیا. ہن پتر اگے نہ آویں,
نہیں تو تین ماں باہر ہی باندھ دے سب اڑوے دارا سے. ناراض نہ ہوئیے گا آپ حضرات. تو آنے کی اجازت نہیں ہے. مجھے ویسے بھی تھوڑا سبق بھول جاتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کا ماحول ہو نا, تو ذرا توجہ کیجئے. ووالدم وما ولد, اس کا ایک معنی یہ ہے, فرمایا اے محمد تیرے باپ کی قسم. تو میں نے کہا بتا پھر حضور کا باپ ہے کون؟ تو حضور کے باپ تو حضرت عبداللہ ہیں. تو میں نے کہا پھر اگلی بات بھی یہ ظاہری معنی کرتے ہوئے مجھے یہ بتاؤ, تفسیروں کی بات تو کرتے ہو پر ظاہری معنی پر بھی آؤ نا. جس کی قسم رب اٹھائے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ اب کئی بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک کے ماں باپ مومن نہیں. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, اگر نبی کے ماں باپ مومن نہیں تو بتا پھر کس کے ہوں گے؟ بتاؤ پھر کس کے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین کے بارے میں ایسا نظریہ نہ رکھ, چونکہ کلمہ تو 40 سالوں کے بعد حکم ہوا تھا حضور کو پڑھانے کا. ماں باپ تو پہلے چلے گئے, وہ زمانہ پاتے حضور انہیں کہتے, وہ نہ پڑھتے تو پھر ان پہ فتویٰ لگتا تھا. انہوں نے تو زمانہ ہی نہیں پایا. تو جب زمانہ ہی نہیں پایا تو پھر آپ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات بھی سن لیجئے. اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حافظ کیوں بناتے ہیں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حافظ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ او جی مولانا صاحب اسی مولویاں کو سنیا جڑا بچہ حافظ بن جائے وہ بھی بخشیا جاندہ تو دے ماں پیو بھی بخشے جاندن. تو میں نے کہا پھر خدا نے تمہیں عقل نہیں دی ہے. مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو, جس کا بچہ حفظ کر لے اگر وہ بخشا جائے اور اس کے ماں باپ بخشے جائیں تو جس کے اوپر سارا نازل ہوا ہے پھر اس کے ماں باپ کا عالم کیا ہے؟ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اللہ اکبر. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے والد گرامی قدر اور آپ کی والدہ, ان کی شان اقدس و انور. سمجھ آ رہی؟ تیرا بچہ حافظ بن جائے, بیٹھے ہو سبحان اللہ کو آگ سو کہ کوئی نہ آگ سو, تو یہ امید لگا لے کہ میں بخشا جاؤں گا. تو جن کے بچے پر سارا ہی نازل ہوا ہے بتا پھر ان کی شان کیا ہوگی؟ ان کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی. اور دوسرا یہ کہ وہ اس زمانہ میں تھے جس کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. فطرت خالی زمانے کو کہتے ہیں. اس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوتا کہ اس کی تعلیمات کو ماننا ضروری ہو. اگر نبی ہوتا وہ نہ مانتے تو ضرور شریعت کا قلم چلتا. تو وہ زمانہ ہی خالی تھا تو قلم چل کیسے سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسری بات, کوئی بندہ یہ بتا دے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو والدین ہیں انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو, شرک کیا ہو, کبھی کوئی بندہ ثابت کر دے. کہہ رہا یہ تو نہیں مل سکا. تو میں نے کہا اگر نہیں مل سکا تو پھر کیا عقل نے تجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ محمد کے ماں باپ ہیں, اس لیے تو رب نے ان کو ستھرا پیدا کیا تھا, اور اسی لیے تو میرے نبی فخر کرتے تھے. آپ کہتے تھے لوگوں مجھ سے لے کر اور میرے باپ عبداللہ سے لے کر میرے باپ آدم تک جتنی نسلوں سے میں آیا وہ بھی پاک ہیں, اور میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک میری جتنی مائیں آئی ہیں میری مائیں بھی پاک ہیں. یہ میرے نبی فرماتے. بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ میرے نبی نے باقاعدہ فخر فرمایا جن باپ کی صلبوں سے میں آیا وہ بھی پاک ہیں, اور جن ماؤں کی پیٹوں سے ہوتا ہوا میں آیا وہ بھی پاک ہیں. تو کافر کے بارے میں تو رب نے قرآن میں کہا انما المشرکون نجس. اللہ فرماتا کافر تو ناپاک ہوتا ہے, میرے حبیب پاک ہیں. تو جس اماں کی پیٹ میں رہے وہ اماں پاک تھی تو مصطفیٰ پیٹ میں رہے نا. ہاتھ اٹھا کے بولو سارے حضرات جتنے بیٹھے ہو. آپ کو یہ جملہ کوئی نہیں سمجھ آتا؟ او میرا جان بھائی او تلے, ادھر آؤ میرے بیٹے, ادھر آؤ. یہ لو میرے جان, یہ میں ڈالو. ماشاءاللہ ادھر آؤ.
تیری خیر ہے کو وڈا نہ ہلے تین تو مساں بلاں گا اور بولو سبحان اللہ اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات یہ بچوں کا شوق دیکھو یار ماشاءاللہ اللہ ان کو خیر و برکت دے. خیر سیکھ ہی جائیں گے لیکن آپ لوگ جناب تسا حوصلے چرانا تو انو میں کوئی نہیں چھڑنا مدد دا پہ نہیں. تو بات سمجھ آئی حضور کے والدین کی کہ کوئی نہ سمجھ آئی؟ 5-4 بندے ڈھلے بیٹھے ہو کی روڑا کی یہ تو انو آج ان کر کے. تو یہاں پر فرمایا والدم وما ولد، اس کا چوتھا معنی یہ تھا فرمایا اس باپ کی قسم جس کے آپ بیٹے ہیں. اسے مراد کون ہے؟ حضور نے فخر فرمایا سارے معاملے آپ کے سامنے ہیں. تو یہ 4 معانی تھے یہاں پر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب آئیے آگے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے جو انسان کو پیدا کیا یہ بہت مشکلات میں گھرا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود میں رب ہوں میں نے پیدا کر دیا. انسان مشکلات میں گھرا ہوا تھا اس کے باوجود رب نے پیدا کر دیا. دنیا میں آ کے بھی گھرا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود رب ہے جو تمہیں ہر مشکل سے نکال لیتا ہے. مٹھے ہی پہ گئے ہو. یہ اس آیت نے ساری بات واضح کر دی. اور سنیے یہاں پر میں آپ کو بات بتا دوں حضرت آدم علیہ السلام کا جب خمیر لیا گیا تھا نا وہ جیسے مٹیریل تیار کیا گیا تھا توجہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو جب گارے کو گوندا گیا نا تو اس کو یہاں رکھا گیا جہاں آج تیرا اور میرا خانہ کعبہ ہے. یہاں رکھا گیا تو اس کے اوپر بارش برسائی گئی. ایک روایت میں 40 سال ایک میں ہے 40 دن. 40 دن بارش برسی اس آدم علیہ السلام کے خمیر کے اوپر جس سے آدم پیدا ہوئے اور پھر کل نسل پیدا ہوئی جس میں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. ہاں سمجھ آئی؟ آدم علیہ السلام ابو البشر ان کے خمیر کو رکھ کر گوند کر اس کے اوپر بارش برسائی گئی. 40 دن ایک روایت 40 سال کی بھی ہے لیکن 40 دن کا قول زیادہ بیان کیا گیا. 39 دن غم کی بارش برسی تھی، پریشانی کی بارش برسی تھی، دکھ اور تکلیف کی بارش برسی تھی، 1 دن خوشی کی بارش برسی تھی. یا میں سے کئی بندے زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے اور کئیوں کو میں نے پہلے بھی شاید سنایا ہوا ہے، مجھے یاد تو پڑتا ہے کہ میں سناتا رہتا ہوں. اچھا ہوا کیا 39 دن غم اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش. یہی وجہ ہے انسان کی زندگی میں اکثر قدم قدم پر غم، تکلیف، دکھ، درد، مصیبت، پریشانی، ٹینشن آتی رہتی ہے. کبھی کبھار خوشی میسر آتی ہے لیکن سوال یہ ہے کیوں غم کیوں دیا گیا زیادہ؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. ہمیں کیوں غم دیا گیا؟ اس لیے لاجک یہ ہے، سبب یہ ہے میرے رب کو پتا تھا اپنے علم ازلی سے، علم حقیقی سے کہ یہ جو میرے بندے ہوں گے نا انسان، جب ان کو دکھ اور تکلیف اور غم اور درد پہنچے گا پھر تو یہ مجھے یاد کریں گے اور جب خوشی آئے گی تو یہ بھول جائیں گے. اللہ نے ہمیں دکھ درد تکلیفیں اس لیے زیادہ دی ہے تاکہ اپنے رب کو یاد تو کرتے رہ جاؤ نا. یہ اصل وجہ سمجھ آئیے میری بات کی. لیکن اس کے باوجود اتنے دکھ درد تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود جب انسان کو خوشی ملے تو یہ اپنی خوشی کو شیطان کے نام لگا دیتا ہے. شیطان کے نام بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی خوشی کو اللہ رسول کے نام لگاتے ہیں. پتر دی شادی آ جاوے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا، خوشی کے نام پر مہندی، مہندی کے نام پر بدماشی، وہاں پر فائرنگ، شرابیں، کنجریاں دا ناچ، خسرے علاقے دے ساتھ لیندا ہے. 5-7 لاکھ روپیہ انہاں تے سڑ دیندا ہے. او کوئی آ کے آکھے او غیرت کرو، بے غیرتا کی پیا کرنا ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے لا خوشی دے دیارن او لانتیا 1 دن واسطے خوشی ملی گئی جو بھی شیطان دے نال لوندا پیا. اج دی رات کنجر پرانا کر، محمد مصطفیٰ دا میلاد کر. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، بالکل فرنٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا بس اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں او بھائی ایسا بندہ ہے
جو ایسے کام کرتا ہے بتاؤ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے؟ سارے بولو نا یار، یا تو تسا کر دے ہو یہ کام تو یا مڑ بندے نہیں پہ تو مسئلہ کی ہے، ٹینشن نہ لیا کرو، اس کام کی اجازت ہی نہیں ہے۔ خوشی تو پہلے تمہیں تھوڑی دی گئی ہے اس لیے کہ تم خوشی میں رب کو بھول جاتے ہو، تھوڑی جی خوشی ہے رب نو بھول جاندا ہی نہیں، توجہ فرما رہے آپ حضرات، تھوڑی سی خوشی ہے رب کو بھول جاتا ہے۔ مزہ یہ ہے خوشی بھی آئے بندہ اپنے رب کو نہ بھولے، مزہ تو پھر آئے نا جی۔ اللہ فرماتا ہے انسان کو ہم نے مشکل میں تھا پیدا کر دیا۔ اب مشکل میں کیسے کیسے تھا جو علماء تفسیر نے لکھا میں سنا دوں۔ فرمایا سب سے پہلے یہ جو انسان تھا، میں ماں کے پیٹ سے ہم شروع کر لیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں تھا، ایک محدود دائرہ تھا، نہیں کہیں جا سکتا، نہ صحیح بیٹھ نہ لیٹ، بس وہی ہے، مشکل میں ہے۔ لیکن فرمایا جتنی بھی مشکل ہے تجھے تو سانس لینے کے لیے بظاہر کوئی جگہ ہی نہیں تھی، لیکن میں رب ہاں نا۔ اللہ فرماندا میں تینوں زندہ رکھیا نہیں، میرا خیال ہے سمجھ نہیں سکے ہم لوگ۔ ماں کے پیٹ میں کتنی تھوڑی جگہ ہوتی ہے، اور پھر اگلی گال نیرا انیرا، اللہ فرماتا میں نے تمہیں پیدا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، کیا بات ہے، اتنی تھوڑی جگہ پہ انسان کو پیدا کر دیا۔ اور پھر اگلی بات بھی سنیں، رب کی قدرت یہ ہے، کوئی بندہ بھی جب تصویر بناتا ہے، یہاں فوٹوگرافر بیٹھے ہیں نا، آپ ہمیں موبائل نال ہی چھک دے ہو تو تصویر چھک کے تسی اپنا موبائل پانی دی بالٹی نہیں چھڑ دے، تو انہوں پتا ہے پانی دا تصویر نہ تلہ کی کوئی نہیں۔ اگر تصویر کو پانی لگ جائے تصویر خراب، نہیں توجہ فرمائی۔ اور دوسری بات، جب آپ تصویر بناتے ہیں کبھی اندھیرے میں تصویر صحیح نہیں آئے گی، روشنی میں آئے گی۔ ہمیں بھی کئی جمعے والے دن بوئے تے ڈاک لیندے استاد جی ہو باہر ایتھے ذرا دھوپ تے کھلو نا تہاڈا فوٹو چھکنا ہے، اندر سونا نہیں آیا باہر سونا اسی، کہتے ہیں نا آپ حضرات۔ تو اس کا مطلب ہے تصویر کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، روشنی بھی ہو اور پانی سے بچاؤ بھی ہو، اور اگر وہاں اندھیرا ہو اور اگر وہاں پانی ہو تو وہ تصویر بچ سکتی۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی، کوئی بھی تصویر بچانی ہو وہاں روشنی کرنی پڑے گی اور پانی سے بچانا پڑے گا۔ صدقے جاؤں اپنے رب پر، اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا میں وہ رب ہوں جو تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر بھی تمہیں تصویر دیتا ہوں، اور کیسے؟ پانی کے ایک قطرے سے سارا جہاں تصویر بنائے تو وہ پانی سے بچاتا ہے، رب وہ ہے جو پانی سے بناتا ہے۔ آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی سبحان اللہ فرماؤ۔ یہ پانی کے قطرے سے بناتا ہے، سارا جہاں پانی سے بچاتا ہے، اور میرا رب ہے کہ انسان کی تصویر کو پانی کے قطرے سے بناتا ہے۔ سارا جہاں تصویر جب بنائے روشنی کرتا ہے پھر بناتا ہے، میرا رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بھی تیری سونی صورت بنا دیتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں بھی صاحب حضرات کی؟ اللہ کی قدرت کو سمجھو، رب کتنا قادر ہے۔ اور ایک گل میری سن لو، میری چپ کیتی قوم، ایتھے میں ہوں کسے بابے تے پیر دی گل کرن تا تسی سبحان اللہ کھڑی ہے، میں رب دی گل پیا کرنا، ہن زباناں کیوں نہیں پئیاں کھل دیاں؟ اپنے مزاج کو بدلو، جس کو جو دیا میرے رب نے دیا، یہ سب نبی ولی، یہ سب بابے، ان کو جو ملا ہے میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے بابوں کے لیے بولتے ہیں، ہم رب کے لیے نہیں بول سکتے۔ کمال والی بات ہے یار، اس واسطے اس بات کو سمجھو، رب تبارک و تعالیٰ کتنا قدرت والا ہے، کیسے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور اگلی بات فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر تو بڑا مشکل میں تھا، ہوا نہیں تھی لیکن ہم نے تجھے زندہ رکھا ہے، روشنی نہیں تھی ہم نے تجھے پھر بھی زندہ رکھا ہے، زیادہ وسیع جگہ نہیں تھی ہم نے پھر بھی تجھے زندہ رکھا ہے۔ اپنے توجہ نہیں فرمائی، تیرے بظاہر رزق کا انتظام نہیں تھا، فرمایا میں نے پھر بھی تجھے زندہ رکھا ہے۔ تو فرمایا جو اتنی مشکل میں تجھے زندہ رکھ سکتا ہے
تو جب تو دنیا میں آیا تو تجھے زندہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ واہ بھائی کتنے بیٹھا ہے یار، کمال والی بات ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ سن لیجئے نقطہ۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب دسو میں خوش کی میں رواں؟ ہمارے ہاں خوشی کے لیے لوگوں نے معیار گھڑے ہوئے ہیں، نوکری لگ گئی تو تاں خوش، میں کہا کوئی نہ، تینوں کیا 5 کلے زمین لاب کی تاں خوش، میں کہا ہاں بول لئی، ایسے نہیں خوشی کیسے ہوگی؟ صوفیاء نے کمال کر دیا، ذرا جملہ سننا، فرمایا جس دن انسان کی طبیعت پرندوں جیسی ہو جائے تو فرمایا اس دن انسان خوش ہو جائے گا، کبھی پریشان نہ ہوگا۔ کہا جی ہم تو سمجھے ہی نہیں۔ فرمایا دیکھو یار یہ جو پرندہ ہوتا ہے نا، چڑی ہوئے لالی ہوئے، آپ ان پرندوں کو دیکھ لیں، ان کے نہ تو ان کے 2 منزلی گھر ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی گیٹ ہوتا ہے، نہ یہ تالا لگاتے ہیں۔ مٹھے بولو کدھائیں کو سوڑنا لبے، سن لو ذرا جے سمجھ آ جاوے تھا۔ اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بہت بڑا ایک اور جنہوں آپ بڑولا آنے ہیں دانے جے دے رکھ دے ہو بڑا ڈرم، نہ ہی انہاں دا دانے والا ڈرم ہے، نہ ہی انہاں دی کو چکی طرح چلا تے نہ ہی نہ کدی جمع کیتا ہے، نہ کسے بینک دے وچ انہاں دا کو اکاؤنٹ ہے، نہ ہی نہ دے 5 کلے زمین دے نے، اس کے باوجود اڑتے ہیں تو خوش ہوتے، ادھر جاتے ہیں، کس لیے کہ توکل میرے رب پہ ہوتا ہے۔ اے انسان جس دن تیرا ذہن پرندوں کی طرح ہو گیا، تیرا توکل نہ مکان پہ رہے، نہ دکان پہ رہے، نہ زمینوں پہ رہے، تیرا توکل جس دن رب پہ ہو گیا اس دن تیری زمانے میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جس کی توجہ ہے وہ تو بولے نا سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، انسان اتنی مشکلات میں، اللہ فرماتا میں نے پھر تجھے پیدا کر دیا، دنیا میں آیا تو پھر مشکل شروع، آتے ہی ناف کاٹ دی گئی، مشکل شروع ہو گئی نا، چند دنوں کے بعد ختنہ ہو گیا، مشکل ہو گئی نا، تھوڑا سا بڑا ہوا، چھوٹے بچپن میں سبھی نے پیار کیا، تھوڑا جا بڑا ہویا کام چنگا ہے تو شاباش نے تو لتر، بولو تو صحیح نا یار، مشکل شروع ہو گئی، پہلے ماں باپ سے، پھر استاد سے، پھر بڑا ہوا تو حکمرانوں سے، ٹھیک ہے، پھر آگے زندگی گزری، شادی ہو گئی تو موڑتا سبحان اللہ، اگلی گال دا مطلب سرا کرنا ہی نہیں، میں کیوں کراں؟ لے تو آڈی مسکراہٹ نے میں راضی کر دیتا بھائی جان، ایڈے سیانے لوگ بیٹھے ہو، واہ پائے واہ، اور بولو تو صحیح مدینے میں، پھر بیوی بچے ہو گئے، پھر ان کے معاملات، بندہ مشکل ہی مشکل میں ہے، لیکن رب فرماتا ہے انسان ہے تو جتنی بھی مشکل میں تھا میں نے تو تجھے زندہ رکھا ہے نا، میں نے تجھے زندہ رکھا، یہ یہاں بتایا گیا، انسان بڑی مشکل میں تھے، ہم نے انسان کو پھر پیدا کر دیا، کمال تو ہے نا۔ اب اس کا مطلب سنیے صوفیانہ زبان میں، اور فرمایا جڈی بھی مشکل ہوئے اے سن لیں تینوں اس مشکل چو کڑ سکتا ہی تو میرا رب کڑ سکتا ہی، یہ نہ کہا کر آگے والی ہے، یقین کریں آگے والی آیات میں یہی ہے، انسان تو کیا سمجھنا ہے میرے کو پیسہ ڈھیر ہے، بندے ڈھیر نے، بندوقاں والے نے، میرے گارڈ نے، میں چودھری تو میں پاٹے کھاں تے میں علاقے دا بدماش، چلو پچھا، وہ کون ہے؟ تجھے یہ چیزیں نہیں بچا سکتی، تجھے بچائے گا تو رب بچائے گا۔ اگر یہ چیزیں بچاتی ہوتی نا تو 3-4 دن سے ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے نہ ہوتے، اسی تو بادشاہ نو رول دیاں ویکھیا ہے، مٹھے بولو کدھر کو فوت نہ ہو جائے، اسی تو بادشاہ نو رول دیاں ویکھیا ہے، کہاں تھے تیرے بندے، کدھر تھی تیرے گارڈ، کتھے سائیاں کہ چل اس سائیڈ تے ہو جا، میرا رب ہے وہ جسے چاہے عزت دے دے، وہ جسے چاہے ذلیل کر دے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ کہا، آگے یہی فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اور انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے میں نو کوئی قابو نہیں کر سکتا، میں کو تھوڑا، میرے کو ووٹ تھوڑے نے، میری کو جماعت چھوٹی ہے، اب میرے کو تلک تھوڑے نے، اب میں تو باہرلے ملکت بڑا معروف ہاں، چپ بچتا وہ ہے جسے خدا بچاتا ہے،
بولو سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، انسان یہ کہتا ہے میں تو خرچے ہی بڑے کیتے ہیں، فلانے نو پیسے دیتے، فلانے نو دیتے، فلانے نو خریدیا، فلانے نو خریدیا۔ اور جیسے چند دن پہلے، چند ماہ پہلے کہتے تھے کہ لوٹے 20 کروڑ دے وکے۔ میں تو کسی انسان کو لوٹا نہیں کہتا، نہ ہی کہنے کی اجازت ہے، انسان تو انسان ہے اگر وہ رہے انسان۔ لیکن ایک دوسرے کو لوگوں نے کہا لوٹے نہ کہا کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال مجھے ہنسی بہت آئی، وہ میں آخیا ساڈے وال تو لوٹا اجے بھی 5 روپے دا، یہ کیڑا لوٹا جڑا 20 کروڑ دا پیا وکدا ہے، یہ کیڑا مینوں یہ سمجھنا بھائی۔ او کو گال تے ہاس بھی لیا کرو، تو سدا اکئی گال سن کے سیریس ہو جاندے ہو ہیں۔ میں کیا پتہ نہیں کیڑے واش روم دا لوٹا ہے بھائی، اب بیٹھے ہو۔ بہرحال ایسے انسانوں کو نہیں کہنا چاہیے، یہ اصل میں نا خود ایک دوسرے کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ گندی زبان اس کے گلے میں پڑ جاتی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ قائم فرما دے، آمین تو کہہ دو نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پھر بات بننے والی ہے، ورنہ ایتھے یہ لوٹے تے بالٹیاں تے ٹاپ تے ڈبے انہیں وکدے راستے ہیں۔ او بیٹھے ہو، اللہ اکبر، 3-4 بندے چوپ بیٹھے نو بھی گال سن کے ہاس پین بھی مول بھی ہے تو سچا نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ لیکن اگر اجازت ہو تو میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، اگر آپ اجازت دے تو۔ یہ جتنے پیسے میں یہ کونسلر خریدے جاتے ہیں، چیئرمین خریدے جاتے ہیں، ایم پی ایم این اے خریدے جاتے ہیں، کیا خیال ہے اگر یہ پیسہ چولستان کے غریبوں میں بانٹ دیا جائے؟ وہاں پر کتنی قلت ہے خوراک کی، پانی کی، بارش کی، کتنی۔ تو اگر وہاں پر یہ بانٹ دیا جائے تو یار اللہ کے بندے راضی نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ راضی نہیں ہو جائے گا؟ یہ جتنے ایک دوسرے کے خلاف جلسے، جلوس، لانگ مارچ نکال رہے ہیں، کروڑوں روپے کا خرچہ آتا ہے، اگر یہ اکٹھا کر کے غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ بھئی اگر آپ کو میری بات اچھی لگ رہی ہے تو میرے ساتھ تو چلے نا آپ حضرات۔ اگر یہ صرف 2 مہینوں کا خرچہ اکٹھا کر کے آئی ایم ایف کے منہ پر مارے تو تمہارے ملک کا قرضہ ویسے ہی اتر سکتا ہے، لیکن یہ تو اپنی لڑائیوں میں مزید لگا رہے ہیں، ملک کا تو کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ آج ماشاءاللہ 30 روپے پٹرول سستا ہو گیا ہے، سستا ہے نا گلا کی مانگا ہوا ہے، اور نہیں بابا جی وہ آدھے پہنے بھی 250 ہاں سی تو 3 بدایا تھا، مطلب سستا ہی ہویا، بدیا تو کوئی نہ ہویا نا۔ بہرحال میں جو آپ کی خدمت میں بات کہہ رہا ہوں، یار جو مرضی کرتے حکمران، اے اللہ دا نام منو، غریباں دا سوچ لو، کوئی غریباں دا۔ غریب بیچارہ دوائی لینے کے لیے ترس رہا ہے، غریب بیچارہ روزانہ کی ہانڈی کے لیے ترس رہا ہے، غریب بیچارہ تو ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہے، انہوں کی لگے تواڑیاں سیاستاں نال۔ اس واسطے مہربانی کرو اور خدا کے واسطے آقا کی امت پہ شفقت کرو۔ بتاؤ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آقا کی امت پہ شفقت کرو، یار تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی لڑائیاں بند کر دو۔ اور پھر چولستان کے اندر کتنے غربا ہیں، سال کے بعد وہاں پر نا جیپ ریلی ہوتی ہے، جیپ ریس ریلی۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے سنگاڑے، یہ وہاں چل کے تو اپنی گاڑیاں بگاتے ہیں، صرف کہ یہ میں گڈی بجائی تو میں جیت گیا۔ ان کی کھڑی فصلوں میں گاڑیاں بگاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور ان میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ بڑے بڑے نواب زادے اور صاحبزادے بھی ہوتے ہیں۔ نواب زادے ہو او صاحبزادے ہو، اور تم نے وہاں چل کے عیاشیاں تو کی ہیں، وہاں چل کے گاڑیاں بگائی، انعام تو لے لیے، ان کی فصلوں کو تو تم نے برباد کر لیا۔ مجھے بتاؤ آج ان پہ مشکل وقت ہے، اب بھی تمہیں وہ یاد آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ اب وہ ترس رہے ہیں کہ کوئی جیپ آٹے دی بھر کے لے آوے، کوئی پانی دی بھر کے لے آوے۔ اب وہاں پہ کوئی نہیں جا رہا ہے، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے اگر وہاں پہنچے ہیں تو یہ تمہاری پیاری تحریک دعوت اسلامی والے پہنچے ہیں۔ 500 ٹینک پانی کے دن رات وہاں پہ پانی پہنچا رہے ہیں، دن رات۔ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں، وہاں کوئی رہتا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، وہ دعا دے رہے ہیں کہ لوگوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ سنی میلاد کر کے لنگر کھان دیں تو بچ جان دیں، اے جے لنگر کھان دیں نا تو اے وقت حلال بھی کر دینا ہے۔ آپ بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، اگر آپ نہیں جا سکتے تو دعوت اسلامی کو دے دیجئے، یہ آپ کا پیسہ وہاں پہنچائے گی، یہ راشن وہاں پہنچائے گی اللہ کے فضل کے ساتھ۔ گرامی قدر حضرات، دکھ ہوتا ہے کہ جب لوگ وہ ایسے غریبوں کے پاس نہیں پہنچتے،
اور اپنی ہی لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، تسا سمجھ دیو ساڑے کول پیسہ بہت ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے تم جتنا مرضی پیسہ خرچ کر لو تمہارا پیسہ کام ہی نہیں آئے گا. چونکہ ایک ہے تیری تدبیر اور تیرا فیصلہ اور تیری پلاننگ، اور ایک ہے میرے رب کا فیصلہ، میرے رب کی پلاننگ. تیری ساری پلاننگیں مٹی میں چلے جائیں گی، کامیاب ہوگی تو میرے رب کی پلاننگ کامیاب. بس رب کے بندے بن جاؤ، رب تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا. وہ تو چاہے تو ایک قیدی کو، جس کو پہلے قیدی بنا دیا جائے، وہ چاہے تو اس کو بادشاہ بنا دے، جیسے مصر کے یوسف کو بنایا تھا. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. وہ میرا رب ہے نا، وہ جسے چاہے وہ تو رب دا بنتے صحیح. رب کے بندے نہیں بن رہے. اللہ کی مخلوق پہ مہربانی کرو یار. اور یہ بارشوں کا سلسلہ بند ہے، اور اگر آئیں گی بھی تو سن لو، اول تو بارشیں آئیں گی نہیں، اور اگر آئیں گی تو طوفان والی بارشیں، طوفانی، اندھیریوں والی، زلزلے والی، اولے والی بارشیں آئیں گی. آپ کہیں گے مولوی یہ کی پہ آنا ہے؟ میں کہا سنو میری گل، میرے حضور نے فرمایا تھا، مختلف حدیثوں کا مجموعہ ہے. فرمایا جس قوم میں فحاشی بڑھ جائے گی، جس قوم میں عریانی بڑھ جائے گی، جس قوم کے اندر ناچ گانا بڑھ جائے گا، جس قوم کے اندر شراب بڑھ جائے گی، جس قوم کے اندر نافرمانیاں بڑھ جائیں گی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن پیدا ہو جائیں گے، اس قوم کے اوپر پھر رحمت کی بارش نہ ہوگی. بارش آئے گی تو طوفانوں والی آئے گی، برباد کر دے گی فصلیں، گھر، درخت. آج تم وہی دیکھ رہے ہو. اول تو آئے گی نہیں، اگر آئے گی تو تباہی مچائے گی. وجہ ہمارے کرتوت. اور آج کل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں حکمران گندے، حکمران کہتے ہیں عوام گندی. بیٹھے ہو، بات یہ چل رہی ہے. لیکن وہ مجھے بات یاد آ گئی ایک بزرگ کی. وہ کہندے نے او بندیا ایک دوے نو نہ آکھو برا بندہ میں لبن ٹری تے برا نہ لبا کوئی، اپنے اندر جاتی پائی تے میرے تو برا نہ کوئی. اصل مسئلہ یہ ہے ہم اپنے اندر نہیں دیکھ رہے ہیں. ہر بندہ اپنے من میں چھاتی مارے، اپنے آپ کو دیکھے جو غلطیاں ہیں. اگر ہمارے اندر جھوٹ ہے، کذب ہے، دھوکہ ہے، والدین کی نافرمانی ہے، ملاوٹ ہے، شراب ہے، سود ہے، جو گناہ ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. 1 منٹ سے پہلے سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہاں ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. ہم کہتے جب او ٹھیک ہو گئے تو پھر ہم ٹھیک ہوں گے. وہ کہتے جب اے ٹھیک ہو گئے تب ٹھیک ہو. جنگ یہ چل رہی ہے. ان کا نقطہ نظر تم غلط ہو، تم غلط ہو تو وہ کہتے تو سانو ووٹ نہیں دیتا، فلانے نو دینا ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں تسی چنگے ہوندے سے تانوں منتخب کیتا سی، تسی چنگے تو ساڈا کوئی سوچ نہ لیندے، بھائیو لڑائیاں لڑدے پئے ہو. حالانکہ اصل ہمارے اپنے کرتوت گندے ہیں. کیا میں امید کروں ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے؟ باقیت ہاتھ بھی نہیں چاہے بھی کدائیں مولوی موڑ سچا ہی نہ ہو جاوے، سیریس ہی نہ ہو جاوے. او خدا کے بندو اس بات کو سمجھو، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. جب تک اصلاح نہیں ہوگی کامیاب ہم نہیں ہو سکتے. 1-2 سوال ہیں آگے جلدی میں بتا دوں. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد کہنا جائز نہیں، وہ بندہ بندہ ہی نہیں. صدقے جامع تو انت نیندر آئی بیٹھی ہے، جواب میں دے چکے ہیں. وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہے، بے وقوف جہاں کا ہے. اگر یہ کوئی کافر بات کرے تو چلو ہم مان بھی جائیں، بھی ہے جو کافر انہیں کی یا رسول اللہ کہنا ہے، تو جڑا ہے مسلمان تینوں مسئلہ کی ہے. ابھی تو میں آیت پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یہ صرف مکے مدینے والوں کے لیے تو نہیں نا، یہ تو ہر کلمہ پڑھنے والے کے جان کے قریب ہیں. تو جس کے قریب ہیں وہ یا رسول اللہ کہا کرے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ جناب. او جی جب تک تھے تو تب کہہ سکتے ہیں، تو بعد میں نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا یہ بھی تیرا شوق پورا کر دیتے ہیں. قصیدہ بردہ شریف امام بوسیری نے لکھا ہے. تو یہ کب لکھا تھا؟ یہ تو آقا کریم علیہ السلام پردہ فرما گئے. یہ تو سمجھو کل کی باتیں ہیں. 12 سال فالج کے مرض میں رہے، حضور کی نعت لکھی تو رات حضور آ گئے.
خواب کے اندر، خواب کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو آپ ٹھیک ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ پہلے اتنی دیر مہربانی نہیں فرمائی. فرمایا پہلے تو کیڑا میری نعتاں لکھیاں تھا، لکھیاں نہیں تو میں آئی گیا. یہ مطلب نبی پاک کو تو یہ بھی پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو پتا ہے وہ آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، تیری سن بھی سکتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سا امتی ہے جو کہتا ہے نہیں سن سکتے. چلو کوئی نہیں، مار کے قبر میں چال، تجھے پھر بتائیں گے کیا کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا. بالکل یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں. جس کو تکلیف ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ بندہ نہیں ہے، ڈنگر ہے. 5-4 بندے رنگ بن گئے ہو، تھوڑی کوئی رشتہ داری تو نہیں. ایسے جانور بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کلمہ کے بھی ترجمہ کرتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر ہیں تو پھر یا رسول اللہ ہیں تو پھر ادھر آنا. اللہ اکبر، جزاک اللہ. مولانا صاحب ایک مسئلہ اور بتا دیں جی. پوچھو جی. مسجد ہاذا یعنی یہ جو مسجد مرکز جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد میں جوتیاں اتارنا اور مسجد کے تقدس کو پامال کرنا، مسجد کے صحن میں جوتیاں رکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ مسجد میں آ کے کوئی جوتا اتارتا ہے؟ تو یہ لکھنے والے نے میرا خیال یہ لکھا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی جوتے اتارتا ہے. اگر کوئی اتارتا ہے تو وہ توبہ بھی کرے اور آئندہ سے اس حرکت سے باز آ جائے. بالکل مسجد کے اندر جوتا اتارنے کی اجازت نہیں ہے. باہر جہاں جگہ ہے وہاں اتار کے پھر آگے آؤ. دوسری بات، مسجد کے صحن میں جوتیاں رکھنا، جوتی رکھنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اگر تو اس کے مطابق رکھی جائے، یعنی رکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو سائیڈ پہ رکھا جائے جہاں جگہ بنی ہوئی ہو، اور دوسرا جب رکھا جائے تو جوتے کو سمیٹ کے رکھا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ 2 طریقے ہیں تو پھر بالکل جائز ہے. جگہ بنی ہوئی ہو سائیڈ پہ اور آپ سمیٹ کے رکھیں تو ٹھیک ہے، اور اگر جگہ بھی نہیں بنی ہوئی اور آپ رکھ بھی ویسے ہی رہے ہیں تو پھر منع ہے. تو یہ انتظامیہ والے اگر سن رہے ہیں جوتوں کی جگہ نہیں ہے تو بالکل جوتوں کی جگہ بنائیں. میرے تو نالج میں نہیں ہے ابھی ہے کہ نہیں. میں تو 7 سالہ تو بعد 3ری منزل تے گیا سی جدو آپ محراب بنے ہیں، ورنہ 7 سال میں نے جمعہ پڑھایا تو میں 3ری منزل تے نہیں گیا. صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ. تو یہ محراب یہ رمضان شریف میں تیار ہوا، ذرا دیکھ کے سبحان اللہ کہو نا ایک بار دوبارہ. یہ باقی بھی جتنی خوبصورتی ہے یہ انتظامیہ والے کام کرواتے رہتے ہیں مسجد کا، یہ خوبصورتی آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے بہرحال اس پر غور کرنا چاہیے. جوتوں کی جگہ بنائیں اور جو بھی آئے اس کو بتائیں. اور کئی جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ایسے محبت والے لوگ شاپر کا اہتمام کر دیتے ہیں. ہر آنے والا اپنا جوتا شاپر میں ڈالے اور اس کو آسن انداز کے ساتھ اپنے قریب جگہ پر رکھ لے اور بعد میں اٹھا کے لے جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اگر کوئی ایسا نظام بنا دے تو تب بھی مدینہ. بہرحال علیحدہ سے جگہ ہونی چاہیے. ویسے مسجد میں جوتا رکھنے کی اجازت نہیں. بنی ہوئی ہے؟ اچھا بابا جی کہہ رہے ہیں جگہ بنی ہوئی ہے. چلو اس میں یوں کر لیتے، اگر تھوڑی ہے تو زیادہ بنا رہے ہیں. بولو تو صحیح چانا، تمہاری آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. بس آگے بھی پھر یہی بات ہے. اچھا یہ بھی وہی مسئلہ لکھا ہوا کہ وہی جوتے پہن کے لیٹرین میں جاتے ہیں اور وہی مسجد میں لے آتے ہیں. تو مسجد میں لانے کا مطلب اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں جہاں وہ جوتے ہیں تو وہاں تک تو لانے کی اجازت ہے. او بھاویں جتھوں بھی جوتی آئی ہوئے. اگر آپ آگے تک جوتا کوئی پہن کے آتا ہے تو وہ نویں بھی ہو تو ہم نہیں آنے دیں گے. توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ اللہ اکبر. آج بھائی جمعہ کی نماز کے بعد ہم دعا کریں گے بارش کے لیے. کس کے لیے کریں گے؟ یہ میرے پیر صاحب کا خصوصی آرڈر ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، حضور کی امت بڑی پریشان ہے. تو ایسے موقعوں پر نا ایک دعا ہوتی ہے جس کا نام ہے دعائے استسقاء. کیا ہے؟ دعائے استسقاء. اچھا یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی سماعت فرما لیں. ویسے تو یہ جب دعا مانگی جائے نا تو کھلے میدان میں جانا ہوتا ہے، کپڑے بھی بندے کو پرانے پہننے چاہیے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ تیل شیر لا کے سر شروا کے نہیں جانا چاہیے، بالکل ویسے سادگی کے ساتھ. بلکہ بکھرے ہوئے بال ہوں تو پھر چلے جائیں، بلکہ وہاں ننگا سر ہو. اور جب یہ دعا کی جائے تو کوشش کریں بچے بھی ساتھ ہوں. سمجھ آئی؟ یہ جب ممکن ہو تو اس کے لیے جب دعا کی جائے تو ہاتھ ایسے کر کے نہیں، ہاتھ ایسے کر کے کہ یا اللہ ایسے کر کے تو دیتا ہے
لیکن بڑا عرصہ ہو گیا نہیں ملا، یہ بھی تیرے حبیب کی سنت ہے، ایسے کر رہے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما دے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ احادیث میں بالکل موجود ہے۔ تو ہمارے پیر صاحب کا حکم ہے آج جمعے کے بعد ہم یہ دعا کریں گے، تو کیا آپ اس میں شریک ہوں گے؟ انشاءاللہ یہ فرض نماز کے بعد جب ہوگی نا تو اس کے بعد ہی ہم جو بھی 2 4 5 10 منٹ کے لیے ہم دعا کریں گے تو آپ اس میں شریک رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ جی جی پٹھے میں بالکل تو دساں گا جناب، ہاتھ پٹھے کرنے نے جی۔ اچھا، اگر کوئی شخص جوا کھیلے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے حج یا عمرہ کرے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر تو آپ کو کلیئر ہے تو کوئی بھی حرام رقم ہو اس سے آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو عبادت شمار ہو۔ لیکن اگر یہ تو مسئلہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے نا، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر وہ خود ہے جس نے پوچھا ہے وہ جوا کھیلتا ہے تو پہلی تو بات ہے توبہ کرے، جوا کھیلنے کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس رقم کے ساتھ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسی رقم سے حج پر چلا گیا اور بعد میں پوچھ رہا ہے تو یاد رکھ لیں حج ہو جائے گا، لیکن یہ جو رقم حرام طریقے سے آئی ہے اس رقم پر اسے توبہ کرنی پڑے گی اور اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، چونکہ حج الگ چیز ہے اور اس کا پیسہ دینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ اگر ابتدا میں ابھی حرام کے پیسے اور جانا چاہتا تو پھر نہ جا، چونکہ ان مسئلے دا جو پتہ لگ گیا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کوئی شخص بار بار قرآن پاک کی قسم اٹھائے اور پیسے لے کر پھر قسمیں اٹھاتا رہے اور پیسے نہ دے تو کیا حکم ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے اور جو قسمیں اٹھاتا ہے وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے اور اس پر یقیناً توبہ ضروری ہے، ایسا نہ کیا کرے۔ عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ پیسے لے کر لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن نا مجھے ایک مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بتا دوں، ٹائم ذرا 2 منٹ اوپر ہو رہے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ ایک مسئلہ، آج تک میرے پاس یہ سینکڑوں بندے آئے، قاری صاحب فلانا بندہ پیسے لے کے نس گیا ہے، فلانا بندہ پیسے نہیں پیا دیندا، فلانا بندہ جھوٹیاں قسماں چاہتا ہے۔ یقین کرو مجھے سینکڑوں اگر ہزاروں کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، لیکن ناراض نہ ہونا، آج تک میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے یہ کہا کہ میں فلانے دے پیسے کھا گیا، دعا کرو کہ میں واپس کر دے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں مجھے آ کے بتایا۔ اے ضرور کہندے نے میرا فلانا کھا گیا، فلانا کھا گیا، فلانا کھا گیا، اے نہیں دس دے میں کے دے کھا گیا۔ ٹینشن ہی لے گئے ہوئے نا، گل تو ٹھیک ہے جناب۔ تو کھانے والے وہ نہیں مجھے ملے، تے جے سارے ہی تسی لوکاں نوں دیندے ہو تے کھاندا کون ہے؟ کو مینوں بھی تو دسو۔ نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے۔ تو میرے عزیز ہے کسی کا پیسہ نہ کھایا کریں، خدا کی قسم قیامت والے دن بھگتنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ سنت ادا